حدیث مبارکہ میں اس بیت اللہ شریف کی کثیر عظمت اور فضیلت ہمیں پتہ چلتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حضور بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے آپ نے فرمایا بیت اللہ سے خطاب کر کے فرمایا ما اطیبہ، اے بیت اللہ تو کتنا پاکیزہ ہے، تو کتنا پاک ہے، کتنا پاکیزہ ہے۔ آگے فرمایا وَأَطْيَبَ رِيحِكَ، اور تیری آب و ہوا، تیری ہوا یہ کتنی پاکیزہ ہے، خود تیری ذات کتنی پاکیزہ ہے تو کتنی پاکیزہ تیری جگہ ہے، اور پھر فرمایا تیری آب و ہوا یہ کتنی پاکیزہ ہے۔ آگے فرمایا ما اعظمک واعظم حرمتک، اور تو کتنی عظمت والا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف سے خطاب کر کے فرما رہے تھے کہ تو کتنا پاکیزہ ہے، تیری آب و ہوا کتنی پاکیزہ ہے۔ آگے فرمایا تو کتنی عظمت والا ہے، وَأَعْظَمَ حُرْمَتِكَ، اور تیری حرمت کتنی عظمت والی ہے، تیری عظمت، تیری تقدس یہ کتنی عظمت والی ہے۔ پھر آگے فرمایا وَالَّذِي نَفْسُ بِيَدِ مُحَمَّدٍ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس ذات کی قسم لَحُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ حُرْمَةً مِّنْهُ، کہ ایک مومن کی حرمت تیری حرمت سے بلند و برتر ہے اللہ کے ہاں، من مالی و دمی، اس کے حرم کے لحاظ سے اور اس کے مال کے لحاظ سے۔ بے شک تیری عظمت ہے، تیری حرمت ہے، تیری پاکیزگی ہے، تیری طہارت ہے، لیکن مال و جان کے لحاظ سے ایک مومن کی حرمت تیری عظمت سے بھی بلند و برتر ہے۔ اس سے بیت اللہ کی حرمت عظمت دیکھی ہے، اور ایک مومن کی حرمت عظمت کا اندازہ کیجیے۔ اور آگے فرمایا وَأَن نَّظُنَّ بِهِ إِلَّا خَيْرًا، اس لیے ہمیں مومن کے بارے میں صرف خیر ہی کا گمان رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں خیر ہی کا گمان رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کہ اس کی پشت پیچھے بدگمانی کرتے رہے، غیبت کرتے رہے، چغلی کرتے رہے۔ فرمایا نہیں، ہم ایک مومن کے بارے میں خیر ہی گمان کیا کریں گے، خیر ہی خیال کریں گے۔ یہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، اور امام طبرانی نے مسند الشاملیین میں اس حدیث کو روایت کیا۔ پھر ایک حدیث مبارک ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی یہ حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شَرَفًا، فرمایا ہر شے کی عظمت اور بلند و مرتبت ہوتی ہے، اس کی بلندی ہوتی ہے، اس کا مرتبہ ہوتا ہے، اس کی شان ہوتی ہے، ہر شے کی کوئی نہ کوئی اس کی عظمت ہوتی ہے۔ وَأَشْرَفُ الْمَجَالِسِ مَسْتُقْبِلَ بِهِ الْقِبْلَةُ، اور فرمایا ساری بیٹھنے والوں میں جگہوں میں سے جن جگہوں پر بیٹھا جائے، نشست رکھی جائے، ان جگہوں میں عظمت والی جگہ مستقبل قبلہ، وہ جگہ ہے جو قبلہ رخ ہو۔ کون سی جگہ ہے؟ جو قبلہ رخ ہو، یعنی جو بیٹھنے والی جگہ میں قبلہ رخ جگہ ہو، فرمایا وہ جن نشست پر بیٹھا جائے وہ اشرف و منزلت والی جگہ ہے، وہ اشرف و منزلت والی جگہ ہے، شرف و منزلت والی جگہ ہے۔ یہ مستدرک حاکم میں حدیث ہے اور امام طبرانی کے المعجم الاوسط میں۔ مطلب یہ ہے کہ جو نشستیں بھی ہم بیٹھنے کے لیے رکھیں، جو نشست بیت اللہ کی طرف ہوگی، فرمایا وہ منزلت والی جگہ ہے۔ اس لیے فقہاء کرام نے اس پر مسئلہ استنباط کیا ہے کہ جب بھی عمل خیر کریں، آپ کا یہ دھیان ہو، توجہ ہو کہ آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے کیا کریں۔ جب بھی عمل خیر کریں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں تو بہتر یہ ہے، ادب یہ ہے کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کریں۔
بیت اللہ کی طرف اپنا رخ پھیر دیں. وضو کر رہے ہیں تو اس میں شرف و منزلت یہ ہے کہ بیت اللہ کی طرف آپ کا چہرہ ہو. بیت اللہ کی طرف رخ کر کے وضو کرے. اسی طرح ہر عمل حیض میں وہ کہتے ہیں کہ بہترین عادت یہ ہے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے وہ عمل حیض کیا جائے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک اور باقی حدیث سے انہوں نے عدم احترام بیت اللہ کا یہ وضع کیا ہے. پھر ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ امام طبرانی کے المعجم الکبیر میں ہے اور مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث مبارک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جواب دیا، کسی سائل نے سوال کیا پوچھنے والے نے کہ یا رسول اللہ، جو شخص اپنے گھر سے نکلا بیت اللہ میں حاضری دینے کے لیے، بیت اللہ میں پہنچنے کے لیے، اس کا کیا اجر ہے؟ ایک سائل نے سوال کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کو جواب دیا، فرمایا اما خروجک من بیتک تعم البیت. اے سائل، اگر تو گھر سے اس ارادے کے نکلے کہ میں بیت اللہ کا طواف کرنے جا رہا ہوں، بیت اللہ میں حاضری دینے جا رہا ہوں، تو فرمایا سن لے فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك. تو جس سواری پر سوار ہو، تیری سواری جو بھی قدم اٹھائے گی اور جو بھی فاصلہ طے کرے گی، یکتب اللہ لک بہا حسنہ ویمحو عنک بہا سیئہ. اللہ تعالیٰ اس سواری کے اٹھائے ہوئے ہر قدم کے بدلے تیرے لیے نیکی لکھ دے گا اور اس کے ہر قدم کے بدلے تیرا گناہ مٹا دے گا. ہر سواری کے قدم کے بدلے میں تمہارے لیے نیکی لکھ دی جائے گی اور ہر سواری کے قدم کے بدلے تمہارے لیے گناہ مٹا دیا جائے گا. یہ بیت اللہ شریف میں حاضری کا شرف ہے اور اس کی منزلت کا مقام ہے کہ بندے کو گھر سے بیت اللہ کے ارادے سے نکلنے سے ہی اس کا اجر و ثواب دکھنا شروع ہو جاتا ہے. اور آپ اندازہ کریں کہ جتنے سواری کے قدم ہوں گے، جتنی اب اس دور میں تو ظاہر بات ہے یہ اونٹ گھوڑے یہ چیزیں ہوتی تھی، تو اب مراد ہوگا جتنا وہ گاڑی پر گیا، اگر ہوائی کیا تو جتنا اس لحاظ سے سواری کے قدم بنتے ہوں گے اتنا ہی اس بندے کے نام اعمال میں اجر و ثواب لکھا جاتا ہے. کروڑوں قدم بنے، اربوں قدم بنے، وہ سارے اس کے نام اعمال میں لکھے جائیں گے. حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ بڑے تابعی گزرے ہیں، احمد اللہ صالحین میں سے صحابہ کرام کی صحبت سے فیضیاب ہونے والے حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، فرمایا ما اتا ھذا البیت طالب حاجت بدین اور دنیا. کہ جو شخص بھی بیت اللہ کی طرف نکلا اور بیت اللہ میں جانے کا اس کا ارادہ کیا ہے، مجھے کوئی دین کی نعمت مل جائے، کوئی دین کی خیر مل جائے، کوئی دنیا کی خیر مل جائے، کوئی اپنی اولاد کی طرف کے لیے، کوئی رزق کی طرف کے لیے، کوئی اپنے ملازمت کی اپ گریڈیشن کے لیے، یعنی دنیا کی خیر کی طرف کے لیے جو بندہ بھی بیت اللہ کی زیارت کا رخ کرتا ہے تو وہ فرماتے ہیں الا رجع بحاجتہ. اللہ تعالیٰ کو یہ بیت اللہ میں حاضری کا یہ اتنی پسند ہے کہ جس حاجت اور طلب کے لیے وہ گھر سے نکلتا ہے، جب وہ واپس لوٹتا ہے اس کی حاجت پوری کر دی جاتی ہے، اس کی حاجت پوری کر دی جاتی ہے، اس کی ضرورت پوری کر دی جاتی ہے. حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا، مصنف ابن ابی شیبہ میں ان کا یہ قول درج ہے. پھر بزرگ گزرے حضرت وہب بن منبہ، یہ بھی تابعین میں سے، اکابر تابعین میں سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شاگردوں میں سے، وہ بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے پہلی کتابوں میں سے پڑھا ہے، یعنی جو اسرائیلیات میں سے ہیں، یہود و نصارہ میں سے، ان کتابوں میں نے پڑھا ہے لیس من ملک بعثہ اللہ الی الارض الا امرہ بزیارت البیت. کہ جو فرشتہ بھی رب سے
دنیا میں اترنے کی اجازت طلب کرتا ہے، دادا مجھے اجازت دے، میں دنیا میں جانا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اسے حکم دیتا ہے تم نے بیت اللہ کی زیارت کرنی ہے، تم نے پہلے بیت اللہ کی زیارت کرنی ہے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ فَيَنْفَذُ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ مُحْرَمًا مُلَبِّيًا حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ۔ وہ اللہ کے عرش کے نیچے جو بیت المعمور ہے، آسمانے جو آسمانوں پر بنائے، ساتھ میں آسمان پر بیت المعمور عرش کے نیچے، وہ وہاں احرام باندھتا ہے، تلبیہ کہتا ہوا وہ روئے زمین پر جو بالکل بیت المعمور کے نیچے بیت اللہ بنایا گیا ہے، وہ وہاں سے احرام باندھتا ہوا تلبیہ کہتا ہوا بیت اللہ شریف میں حاضری دیتا ہے۔ یہاں آ کے حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے یا اسے استلام کرتا ہے، سلام کرتا ہے، فرمایا یہ اس کی حاضری ہوتی ہے۔ ثم یطوف سبعا بالبیت، پھر 7 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، 7 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کرتا ہے۔ وَيُصَلِّي فِي جَوْفِ رَكَعَتَيْنِ، اور بیت اللہ کے میدان میں صحن میں کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے۔ جب وہ یہ عمل کر بیٹھتا ہے، ثم یصعد، پھر آسمانوں پر چڑھ جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ زمین پر اترنے والا ہر فرشتہ بیت اللہ شریف میں حاضری دیتا ہے، یہ تو اس کا بیت اللہ شریف کا عمل ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی صبح و شام 70,000 فرشتے حاضر ہو کر آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ حرم مکہ کی بھی تعظیم کرواتا ہے فرشتوں سے، اور حرم مدینہ کی بھی تعظیم کرواتا ہے کہ وہاں رب کا گھر ہے اور یہاں حبیب مصطفیٰ کا گھر ہے، حبیب خدا کا گھر ہے، تو رب دونوں بڑوں کی اپنے فرشتوں سے تعظیم کرواتا ہے۔ ادھر بھی حاضری دو، ادھر بھی حاضری دو، ہر فرشتے سے یہ عمل کروایا جاتا ہے۔ حضرت وہب بن منبہ نے یہ بیان کیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، وہ بیان فرماتے ہیں صحابہ کرام سلف صالحین احادیث مبارکہ کے ساتھ ساتھ جو صحابہ کرام اور سلف صالحین بزرگان دین بیت اللہ شریف کا ادب کرتے تھے، تعظیم کرتے تھے، وہاں سے اللہ کی رحمت پاتے تھے، ان کا عمل بھی آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ وہ بھی بیت اللہ شریف کا ادب تعظیم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ صحابہ کرام سے یہ اہل اللہ صالحین نے سیکھا، اسلاف بزرگان دین نے سیکھا کہ بیت اللہ شریف کا ادب کر کے وہاں سے رحمت حاصل کی جائے، اللہ کی رحمت پائی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما انہوں نے تو یہاں تک فرمایا، امام طبرانی نے تفسیر طبری میں ان کا یہ کوئی درج کیا، وہ کہتے ہیں من اصاب حدا ثم دخل الحرم، کہ جس شخص پر حد لگنی ہو وہ بات کر حرم میں داخل ہو جائے، وہ بات کر حرم میں داخل ہو جائے، اسے پناہ نہیں دی جائے گی، اور نہ اس کے ساتھ خرید و فروخت کی جائے گی، اور نہ ہی اس کی مجلس میں بیٹھنے دیا جائے گا کسی مجلس میں، حتیٰ کہ اسے اس کے سامنے حد ہی ذکر ہوگی، اس کے سامنے حد ہی ذکر کی جائے گی، اس کے سامنے حد ہی کا تذکرہ ہوگا، حتیٰ یخرج من الحرم، حتیٰ کہ وہ بیت اللہ کے حرم سے باہر آ جائے، پھر اس پر حد نافذ کی جائے گی۔ یعنی اتنا بیت اللہ کا تعظیم اور اتنا بیت اللہ کا ادب کا درس دیتے ہیں، اسے وہاں پناہ نہیں کوئی دے گا، اور نہ اس کو خرید و فروخت کی جائے گی، کیونکہ اس پر حد نافذ ہے، شریعت اسلامیہ نے اس پر حد کا حکم لگایا ہے، لہذا بیت اللہ شریف کے باہر نکلنے تک اسے اس کی جگہ تنگ کی جائے گی، اسے مجبور کیا جائے گا تاکہ وہ بیت اللہ سے باہر جائے، پھر اس پر حد کا نفاذ ہو، پھر اس پر حد کا نفاذ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اور پھر ایک آیت مبارکہ قرآن میں سورۃ الحج آیت نمبر 25 میں، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس
سواء العاکف فیہ والباد، فرمایا یہ جو مسجد حرام ہے جسے ہم نے لوگوں کے لیے بنایا ہے، لوگوں کے لیے بنایا ہے، سواء العاکف فیہ والباد، اس میں وہاں کے باسی، وہاں کے رہنے والے اور پردیسیوں میں کوئی فرق نہیں، ہر کوئی اس کا ادب و احترام کرے گا، تعظیم کرے گا۔ آگے فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، جو شخص بھی اس میں کج نبی کا ارادہ کرے، کسی گناہ کا ارادہ کرے، کسی سیئہ کا ارادہ کرے، کسی برائی کا ارادہ کرے، ابھی اس نے کوئی بات کیا نہیں ہے، کوئی بات کیا نہیں، لیکن وہ ارادہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ہمیں اس سے دردناک عذاب پہنچائیں گے۔ آپ اندازہ کریں مسجد حرام بیت اللہ کی یہ حرمت ہے، یہ تعظیم ہے، یہ ادب ہے کہ جو اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں یہ جو حرمت ہے، یہ اجر ادب ہے، یہ تعظیم ہے، اور یہ جو منزلت مقام ہے، ما من بلدۃ یوحظ العبد فیہا بالذمہ قبل العمل الا مکہ، فرمایا یہ حرمت، یہ ادب اور تعظیم صرف مکہ مکرمہ کو حاصل ہے کہ کوئی بندہ بھی ابھی عمل عبادت کرتا نہیں ہے، صرف عمل عبادت کرنے کا ارادہ کرتا ہے، رب کی طرف سے گرفت ہو جاتی ہے، رب کی طرف سے گرفت ہو جاتی ہے۔ اتنی شان ہے بیت اللہ کی اور اتنی اس کی حساسیت ہے، اتنا ادب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یہ امام طبری نے تفسیر طبری میں ان سے یہ قول روایت کیا، حضرت مجاہد نے بھی اس کی تعبیر کی، انہوں نے بھی اس کی تفسیر کی، وہ فرماتے ہیں جو ظلم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، کہ جو لاحق اس میں تجربی کا ارادہ کرے، وہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے یعمل فیہ عملا سیئا، کہ اس نے کسی طرح کا بھی برائی کا عمل کرے، کسی طرح کا بھی برائی کا عمل کرے، وَهَذَا مِنْ خُصُوصِيَاتِ الْحَرَمِ، اور یہ صرف حرم مکہ کی خصوصیت ہے کہ ارادہ کرنے والے کی گرفت ہو جاتی ہے۔ اللہ یعاقب البادی فیہ شر، اور یہ صرف جب کہ اس نے ابھی اس کا ارادہ ہی کیا ہو، اذا کان عازما علیہ، کہ اس کی فوراً گرفت ہو جاتی ہے جو صرف اس کا ارادہ کرتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جب حرم مکہ کی طرف جانا ہے تو اپنے ارادے کو بھی پاک صاف کر دے رہے ہیں، تو معاذ اللہ وہاں جو ہونگیزی کرتے ہیں، وہاں جو لوگوں کی جیب تراشتے ہیں، لوگوں کا مال چھین لیتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کا دغا کرتے ہیں، کتنا بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں صرف اللہ تبارک و تعالی نے برے ارادے پر ہی گرفت کرنی ہے، کہ برے ارادے پر ہی تمہاری گرفت ہو جانی ہے۔ ہمیں ایسے ایسے واقعات وہاں پتا چلے کہ بعض لوگ وہاں کے رہنے والے، وہ جو خرید و فروخت کرنے والے تاجر، وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، چیز کوئی اور دکھاتی ہے اور ناقص چیز بعد میں فروخت کر دیتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کے اندر حیا ہو گیا ہے، بے ادبی، بے حیائی آ گئی ہے، اللہ کے حقوق کی فراہمی کی نافرمانی آ رہی ہے ایسی کہ حرم مکہ کے وہاں بھی حیا نہیں کرتے، حرم مدینہ کا حیا نہیں کرتے، مال و دولت کے فتنے میں اتنی امت مسلمہ مبتلا ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو وہاں اس حد تک گرفت کی ہے کہ وہاں برائی کا ارادہ بھی نہ کرے، اس کی بھی گرفت ہو جانی ہے۔ انہو وَإِن لَمْ يُوْقِهِ، حضرت مجاہد نے فرمایا اگرچہ اس نے شر کا عمل ابھی نہیں کیا، اس نے شر برائی کا عمل نہیں کیا، تب بھی رب کی بارگاہ سے اس کی گرفت ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ رب کا فرمان ہے۔
یہ امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ان کا یہ قول درج کیا، پھر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی درج کیا، اسی کی تفسیر کرتے ہوئے ممن یرید فیہ بالحاج فرماتے ہیں یہم فیہ بامن فظیع من المعاصی الکبار، وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ گناہ کبیرہ میں سے کسی برے عمل کا بندہ ارادہ کر دے، جو گناہ کبیرہ ہے ان میں سے کسی برائی کا، کسی عمل بد کا بندہ ارادہ کر دے، اس سے مراد یہ ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وہ قول بظلم، اور رب نے جو فرمایا بظلم ظلم کے ساتھ، یعنی ناحق طریقے سے، اس کے بارے میں فرمایا عامدن قاصدن انہ ظلم لیس بمتعبد، کہ جو بندہ بھی ارادہ کر لے، جو بندہ بھی قصد کر لے کہ جہاں میں نے دھوکہ دینا ہے، جہاں برائی کرنی ہے، فرمایا ہر اس بندے کی گرفت ہو جائے گی اور اس کی کوئی تعویل نہیں ہے، کوئی چھوٹ نہیں ہے کہ بندہ بعد میں اس کی تعویل کرتا پھر میرا ارادہ یہ تھا، میں یہ چاہتا تھا، فرمایا اس کی کوئی تعویل نہیں کی جائے گی۔ حرم مکہ اور بیت اللہ کی اتنی حساسیت اور نزاکت ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے جو ایک اور سورۃ البقرہ میں رب کا فرمان ہے آیت نمبر 125 میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ ہم نے بیت اللہ کو رجوع کا مرکز بنا دیا ہے اور جائے امن بنا دیا ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ پہلا گھر ہے بیت اللہ جسے رب نے روئے زمین پر سب سے پہلے تحلیل کیا، یہاں سے رب نے ام القریٰ سب سے پہلی بستیاں حرم مکہ کی، یہ سب سے پہلی بستی بنائی گئی، اور اس بستی کا آغاز، روئے زمین کی تحلیل کا آغاز کہاں سے ہوا؟ بیت اللہ کی جگہ سے، اور یہ پہلا گھر ہے بیت اللہ جسے رب نے اپنی عبادت کے لیے بنایا، جہاں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے عبادت اس کی طرف توجہ کر کے اللہ کی عبادت کی، رخ کر کے عبادت کی۔ بیت اللہ شریف وہ گھر ہے، وہ جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور پھر حضرت امام عبد الرحمن بن زید بن اسلم وہ روایت کرتے ہیں، وہ سنیے، وہ فرماتے ہیں کان الرجل یلقى قاتل ابیہ او ابیہ فی فلا یعرف له، کہ جو شخص اپنے بھائی کے قاتل کو یا اپنے باپ کے قاتل کو بیت اللہ شریف میں پائے وہ اس سے کوئی تعرض نہ کرے۔ بیت اللہ کی اتنی حرمت ہے، بیت اللہ کی اتنی عظمت ہے کہ وہاں اس سے کوئی تعرض نہ کرے، حتیٰ کہ ائمہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کا قول درج کیا ہے بیت اللہ کی حرمت کے حوالے سے، وہ فرماتے ہیں لو وجدت قاتل عمر فی الحرم ما حشتہ، کہ اگر میں بیت اللہ کے حرم میں اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قاتل کو پا لوں میں اس سے جھگڑا نہیں کروں گا۔ آپ اندازہ کریں بیت اللہ کی کتنی حرمت ہے، بیت اللہ کی کتنی عظمت ہے۔ تو ہم میں سے وہ خوش نصیب ہیں جو بیت اللہ کے سفر کرتے ہیں، عمرہ کی سعادت ملتی ہے، حج کی سعادت ملتی ہے، تو وہاں میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جو آپ کو اتنے احوال احادیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فراغین، صحابہ کرام کے احوال، تابعین کے احوال، ائمہ کرام کے احوال اقوال بیان کیے، اس سے مقصد یہ ہے کہ وہاں سراپا ادب بن کر جائے۔